اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں موجود ہوں اپنی بار ڈسٹرکٹ بار اسٹیشن راولپنڈی میں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے مہمان ہیں جناب حافظ وقار احمد اعوان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور راولپنڈی بار میں ہی اپنے وکالت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اور صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قانون کے حوالے سے، قانون کی آگاہی کتنی زیادہ ضروری ہے کسی بھی شہری کے لیے۔ تو اول صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی بھی جو ملک ہے کسی بھی شہری کے لیے، اس ملک کا جو قانون ہوتا ہے، جو لا آف دا لینڈ ہوتا ہے، اس کا جاننا، اور جب تک آپ جانیں گے نہیں اس پہ عمل کیسے کر پائیں گے، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راج صاحب، میں سب سے پہلے تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں، آپ کے پیار کا، آپ کی محبت کا، اور آپ کے ٹائم نکالنے کا کہ آپ نے بندہ ناچیز کے لیے ٹائم نکالا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے چند قانونی سوالات کا جواب دے سکوں۔ راج صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو گزارش یہ ہے کہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اگنورینس آف لا از آف نو ایکسکیوز، اور جو کسی بھی ملک کے شہری کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی قانون کا جاننا اور بنیادی قوانین کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کہ اس کے بغیر، اس کے سمجھے بغیر، اس کے جانے بغیر بعض اوقات وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ میں اس زمرے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک نیوز چینل کے پروگرام میں نے دیکھا کہ جب اینکر پرسن ایک لڑکی سے جو کہ اپنے شوہر کی قاتل ہوتی ہے، جب یہ سوال پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے شوہر کو قتل کیوں کیا، تو اس کے جواب میں وہ لڑکی یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی تھی، وہ مجھے طلاق نہیں دے رہا تھا، تو میرے پاس اس کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں اس سے جان چھڑا سکوں۔ تو اینکر پرسن نے اس سے پوچھا کہ بی بی، تمہیں خلا کے قانون کے بارے میں نہیں پتا تھا؟ تو آپ یقین جانیے کہ اس بی بی کا جواب یہ تھا کہ سر، مجھے اس خلا کے قانون کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بنیادی قوانین ہیں وہ جاننا، ان کا سمجھنا، وہ بنیادی قوانین کا جاننا جو ہے وہ ہر شہری کے لیے میرے خیال میں انتہائی ضروری ہے۔ اب سب ساتھ ہماری یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ جو نوجوان نسل ہے، یعنی کہ ان کو قانون کی تعلیم کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، کہ لاز کا پتہ ہونا چاہیے، اور شعبہ جو وکالت ہے، آپ ہماری یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ جو ینگسٹرز ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو شعبہ وکالت کی طرف وہ اس شعبے کو کیوں ترجیح دیں، وہ شعبے میں کیوں آئیں؟ راج صاحب، ایک تو گزارش یہ ہے کہ یہ پروفیشن آف لارڈز ہے، اور جو وکیل ہے وہ اللہ کی ذات کمی بیشی معاف فرمائے، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام فرمائے ہیں، اگر میں کوئی کمی بیشی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ تو وکالت کا جو پروفیشن ہے یہ ایک انتہائی مقدس پروفیشن ہے، اور جو آئندہ آنے والی نوجوان نسل ہے میں تو ان کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ شعبہ قانون سے منسلک ہوں، وکالت کی تعلیم حاصل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک جو کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ آپ نے صرف کچہری میں جا کے پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ ایل ایل بی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ایل ایل بی کی ڈگری لینے کے بعد آپ کے پاس صرف اور صرف وکالت والا آپشن نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس وکالت کے علاوہ اس قانون کی ڈگری کے نیچے ہزاروں سینکڑوں آپشن موجود ہیں، کہ آپ اگر دیکھ لیں کہ آپ کی جوڈیشری والا آپشن ہے، آپ کا پروسیکیوشن والا آپشن ہے، آپ کے جو جتنے انڈسٹریز ہیں ان کو لیگل ایڈوائزر چاہیے ہوتے ہیں، آپ کا بینکنگ سیکٹر ہے وہاں پر آپ کو لیگل ایڈوائزر چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈگری نوجوان نسل کے لیے میں ضرور ریکمینڈ کروں گا، اور اس لیے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ ڈگری لینے کے بعد آپ وکالت بھی کر سکتے ہیں، اور وکالت کے علاوہ دیگر کئی شعبہ جات ہیں کہ جن میں آپ اپنی اس ڈگری کی بنا پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی اویس صاحب، میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ عام لوگوں کا یہ پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ وکلا تو جھوٹ بولتے ہیں، عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، غلط غلط حقائق پیش کرتے ہیں، اور سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو جو جنرل پبلک ہے اس کا جو پرسیپشن ہے، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ میں راج صاحب آپ کے نا اس سوال پر کچھ اپنے دلی جذبات کا اظہار کروں گا، اور مجھے آپ اگر کوئی تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے تو آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا۔ میں نے جب 2005 میں ایل ایل بی میں داخلہ لیا
تو آپ یقین کریں کہ میرے چند اپنے کو جاننے والے تھے، انہوں نے کہا جی آپ تو حافظ صاحب ہیں، تو یہاں پر تو سفید کو سیاہ کیا جاتا ہے اور سیاہ کو سفید کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، تو آپ کس فیلڈ میں چلے گئے؟ تو میں جب لاء کالج میں داخلہ بھی لے لیا تو میرا اکثر و بیشتر ہمارے پرنسپل صاحب تھے جو پنجابینز، اگر اس وقت میری بات سنیں تو لطیف عوان صاحب، اللہ کی ذات ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو میرا اکثر ان سے یہ سوال ہوتا کہ سر آگے جا کے ہمیں جھوٹ تو نہیں بولنا پڑے گا؟ تو وہ مجھے آگے پیار سے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ ایک دفعہ LLB کر لیں تو آپ کو آگے جا کے سمجھ آ جائے گی، کوئی بات جھوٹی نہیں ہے، کوئی وکیل کو جھوٹ نہیں بولنا پڑتا۔ اور آپ یقین کریں ایسی ہے، وکیل کا کام جو ہے وہ اس مقدمے کے جو فیکٹس ہوتے ہیں ان فیکٹس کو انڈر دی لاء وکیل نے پریزنٹ کورٹ کے سامنے کرنا ہوتا ہے، کہ جیسے اگر ایک قتل ہی کا مقدمہ آتا ہے تو مدعی پارٹی نے تو یہی کہنا ہے کہ ہمارا بندہ مار دیا، لیکن جو ڈیفنس والا اپنا جو ڈیفنس سائڈ سے وکیل صاحب ہوتے ہیں انہوں نے عدالت میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ مارا گیا ہے تو یہ آیا قتل خطا ہے، آیا یہ غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے، آیا یہ ڈیفنس سیلف ڈیفنس میں مرڈر کیا گیا ہے، تو وہ وکیل صاحب نے ان فیکٹس کو اس قانون کے زمرے میں لا کر بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ قتل عمد نہیں ہے کہ جہاں پر سزائے موت ہے، بلکہ یہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، یا قتل بے سبب تھا، یا غیرت کے نام پہ قتل تھا، یا یہ کسی سیلف ڈیفنس میں یہ بندہ مرڈر ہوا ہے۔ تو وکیل کبھی بھی وہ عدالتوں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، وہ صرف اور صرف واقعات کو قانون کے دائرے میں رہ کر بیان کرتا ہے، کہ جو عام کلائنٹ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ کچھ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب صاحب یہ بھی ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے سائلین جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں کہ جو وکلاء ہیں، جو دو مخالف وکلاء پیش ہوتے ہیں اپنے اپنے کیس کو اور کلائنٹس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، تو سائلین اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ کمرہ عدالت سے باہر آنے کے بعد آپس میں حال وال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں اور چائے بھی بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ آپس میں مل گئے ہیں یا ملنے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ جو پرسیپشن ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ راج صاحب بالکل آپ یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم لوگوں کی ایک کمیونٹی ہے، ہم لوگوں کا سارا دن ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا کھانا پینا جینا مرنا وکلا کے لیے ایک برادری کا ورڈ کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم نے جو وکلا ہوتے ہیں جو آن بہاف آف دیئر کلائنٹس پیش ہوتے ہیں، ہم نے اپنے موکلان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے کمرہ عدالت کے اندر اور عدالت کے رستم تک۔ اگر وہاں پر کوئی وکیل اپنے موکل کے قانونی حقوق کا تحفظ نہیں کرتا یا وہ اپنے موکل کے حق میں بیان نہیں کرتا تو وہ ڈیفینیٹلی ایک پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے، اور اس کی معافی تلافی نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ لیکن وہاں سے روسٹم سے ہٹ کر کمرے عدالت سے باہر کر ہم یک دل یک جان ہیں ہم لوگ، اور اس میں اگر کوئی کلائنٹ یا موکلان یا سائلین ایسا کوئی گلہ شکوہ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا گلہ شکوہ بالکل بے جا ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور ان کو ایسی کسی قسم کا شکوہ نہیں بھی کرنا بھی نہیں چاہیے بالکل۔ اسی سے حافظ صاحب میرا اگلا کوشچن بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ سائلین یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ وکلاء فیس لینے کے بعد وہ خود تو عدالت میں پیش نہیں ہوتے، کبھی ہائی کورٹ ہوتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ ہوتے ہیں، اپنے ایسوسیٹس کو کیس میں پیش ہونے کے لیے بھیج دیتے ہیں یا اپنے کلرک صاحبان کو بھیج دیتے ہیں، تو اور سائلین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پورا دن جو ہے وہ کورٹ میں موجود ہوتے ہیں اور وکیل صاحب نے فیس لی ہوتی ہے، وکیل صاحب کو خود پیش ہونا چاہیے، وہ خود تو پیش نہیں ہوتے، اور یا اپنے ایسوسیٹ کو یا کسی اور شخص کو بھیج دیتے ہیں اور اٹینڈنس لگا کے ہمیں سارا دن انتظار کرنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ راج صاحب گزارش یہ ہے کہ جو ہر پروفیشنل وکیل ہے اس کے پاس 5-10 کیسز تو ڈیلی کی بنا پر لگے ہوتے ہیں، تو اب یہ اچھا دوسری اس میں بات بینگ پروفیشنل میں یہ بات آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا، اور آپ اس چیز کو اور جو پروفیشنل وکلاء صاحبان ہیں اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جو ڈیورنگ ٹرائل جو ہے ایک وکیل نے کن مواقع پر پیش ہونا ہوتا ہے یہ اس وکیل کو بہتر طور پر پتہ ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شہادت کروانی ہے، جب کوئی جرح کرنی ہے، جب کوئی بحث کرنی ہے، تو وہ پورے ٹرائل میں چند مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے ان پرسن خود پیش ہو کے اس مقدمے کو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے۔
ادروائز اگر کوئی ڈاکومنٹ جمع کروانا ہے یا کوئی پیپر عدالت سے لینا ہے تو وہاں پر اگر ان وکیل صاحب کے ایسوسیٹ چلے جاتے ہیں یا سمپل جا کے حاضری لگانی ہے ان کے منشی چلے جاتے ہیں، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی آر نہیں ہے، اس لیے کہ ایک پروفیشنل وکیل کے لیے یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن کام ہے کہ وہ اگر 10 کیس لگے ہوئے ہیں اور ہائی کورٹ بھی لگے ہیں نیچے بھی لگے ہیں تو وہ ہر کیس میں ان پرسن جا کے پیش ہو، یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہاں اگر وہ ان پرسن ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن نہیں پیش ہوتے وکیل صاحب، یا جرا کرنے کے بعد پیش نہیں ہوتے، یا بحث کرنے کے بعد پیش نہیں ہوتے، یا کسی اور امپورٹنٹ جو سٹیج ہے کہ جو سٹیج ان کی موجودگی کے بنا کنڈکٹ نہیں کی جا سکتی، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے۔ ادروائز وکیل صاحب ڈیفینیٹلی وہ پیش ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلہ ہے یا جو شکوہ ہے یہ بھی بالکل اس میں کوئی صداقت اور سچائی نہیں ہے۔ اول صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ بھی ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سٹرائکس ہوتی ہیں، جو ہڑتالیں ہوتی ہیں، اس سے بھی سائلین زیادہ تر آپ کو پتہ ہے سفر کس نے کرنا ہوتا ہے؟ سائلین نے۔ سائلین آتے ہیں، جو کیسز فکس ہوتے ہیں عدالتوں میں، وکلاء سے رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آج تو ہڑتال ہے۔ ججز ظاہری بات ہے جس دن ہڑتال ہوگی اس دن ججز بھی اپنی عدالتوں میں نہیں بیٹھے ہوں گے یا چیمبر میں موجود ہوں گے، اور اس جو جب ہڑتال ہوتی ہے تو ایک چیز اور دیکھنے میں آتی ہے، جو ہمارا بینچ ہے، جو جوڈیشری ہے، اس کی طرف سے جو نئے کیسز کی دائری ہے وہ جو ہے اس پہ بار لگائی ہوئی ہے، اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ وکلاء اگر ہڑتالوں پہ ہوں گے تو نئے کیسز کی دائری نہیں کی جائے گی، یہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے حکم آتا ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیں کہ وکلاء پھر ہڑتال کیوں کرتے ہیں؟ جوڈیشری بھی میں تو سمجھتا ہوں ایک طریقے سے ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بالکل ایک طرف سے تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اگر ہڑتال ہو تو نئے کیسز کم از کم کسی کی بیل کروانی ہے، کسی نے ریمانڈ پہ پیش ہونا ہے، یا کوئی سول میٹر بھی ہے یا فیملی میٹر بھی ہے، تو وہ ایک تو آپ کسی حالات میں بھی آپ نے قانون کا مقصد یہی ہوتا ہے، عدالتوں کا یہی ہے کہ انہوں نے انصاف کرنا ہے، جو لینڈ آف دا لا ہے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ادھر وکلاء پنجاب بار کی کال پہ ہڑتال پہ ہوتے ہیں، اور دوسری جانب جو ہیں جو جوڈیشری ہے وہ نئے کیسز کی جو دائری ہے وہ الاؤ نہیں کرتے۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وکلاء ہڑتال نہ کریں تو جوڈیشری جو ہے وہ نئے کیسز کی دائری پہ پابندی نہیں لگائے گی؟ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی فالٹ ہے؟ 50-50 ہے، وکلاء کی زیادہ فالٹ ہے یا بینچ یعنی جوڈیشری کی زیادہ فالٹ ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ راج صاحب گزارش یہ ہے کہ جو وکلاء صاحبان کی سٹرائک ہے وہ کسی حد تک اس لیے ہم جسٹیفائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ سٹرائک اپنے کسی آئینی یا قانونی حق کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، یا کسی ایسے ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جس ظلم و زیادتی کی کوئی قانونی، لیگل، مورل جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میں شاید ان چند وکلاء صاحبان میں سے ضرور شامل ہوں کہ جو بجا سٹرائکس کی ہمیشہ میں نے مخالفت کی ہے کہ سٹرائکس ضرور ہونی چاہیے، لیکن سٹرائکس جو ہیں وہ روز کا معمول نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی جو ہماری جو بار ایسوسیشنز ہیں اور اسپیشلی جو بار کونسلز ہیں، اگر آپ پہلے کی بنسبت دیکھیں تو ابھی اس چیز میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے کہ ابھی بے جا ہڑتالیں نہیں ہوتی۔ دوسرا آپ کا جو پورشن تھا کہ ججز کی سٹرائک والا، یا جو وہ سٹرائک ہی آپ کہہ لیں، جب ججز نے ایک نئی دائری نہیں لینی، اور ڈیفینیٹلی کسی بندے کا ریمانڈ کا مسئلہ ہے، کسی بندے کی بیل کا پرابلم ہے، کسی بندے نے اسٹے لینا ہے، اور کوئی اس کو بڑا مطلب کہ irreparable لاس ہونے والا ہے، تو یہ جو ججز کا جو دائری بند کرنا ہے، یا ججز کا ایک طرح سے یہ دائری بند کرنا نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ان کا بھی سٹرائک پر جانا ہے، یہ راج صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ ججز کو کسی قسم کا کوئی آئینی، کوئی قانونی، کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ ایک شخص کہ وہ سٹرائک ان کی بیسیکلی وہ وکلاء سے بان کے خلاف نہیں ہے، وہ سٹرائک ان کی ان مظلوم لوگوں کے خلاف ہے کہ جن مظلوم لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہونے والا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس ظلم و زیادتی کے ازالے کے لیے وہ آ کے جوڈیشری یا عدالتی دروازے پر آ کے دستک دیتے ہیں، اور عدالتی دروازہ آگے سے بند ہوا پڑا ہے کہ نہ وہ سٹے فائل کر سکتے ہیں، نہ وہ ضمانت اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ رائی صاحب یہ بات آپ کو معلوم ہے
کہ اگر سپوز وہ اسٹرائک وکلا کی اگر 3 دن چلتی ہے تو یہاں پر بھی 3 دن کی اسٹرائک جاری ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر آئینی کام ہے, یہ بالکل غیر قانونی کام ہے. اور اس موقع پر اگر میں ملک صالح صاحب کا نام نہ لوں تو یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ انہوں نے, ملک صالح صاحب نے ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی ہے. اس حد تک وہ پٹیشن بھی رائے صاحب آج تک پینڈنگ ہے, اس پر بھی کسی قسم کا فیصلہ نہیں ہو رہا. تو اس پلیٹ فارم سے میری بھی یہ گزارش ہوگی کہ کم سے کم جوڈیشری کی طرف سے اس طرح کے کنڈکٹ کا جو ہے وہ ختم ہونا انتہائی ضروری ہے. ایک آخری سوال ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے. ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے جس میں وکلاء بھی ہیں, پروسیکیوشن بھی ہے اور عدالتیں بھی ہیں, اور میں اس بحث پہ تو نہیں پڑھنا چاہتا, آپ ہماری کائنڈلی یہ رہنمائی فرمائیں کہ جس طرح کا ہمارا سسٹم ہے اس کو ہم کون سی ایسی امینڈمنٹس لائیں, کون سی ایسی موڈیفیکیشنز کریں, کون سی ایسی تبدیلی ہو تاکہ لوگوں کو جلد سے جلد انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے. راج صاحب یہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا. میرا اس پر نا ایک شروع سے موقف رہا ہے کہ جو ہماری عدالتیں ہیں یہ کورٹ آف لا ہیں, دیز آر ناٹ کورٹ آف جسٹس. جب تک ہم اپنے سسٹم کو کورٹ آف لا سے یا کورٹ آف پروسیجر سے نکال کر کورٹ آف جسٹس میں کنورٹ نہیں کریں گے, ہمارا یہ نظام آپ یقین کریں تبدیل نہیں ہو سکتا. اب صاحب یہ کس نے کرنا ہے؟ راج صاحب دیکھیں, یہ کام تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے لیجسلیچر کا کام ہے. یہ مقننہ کا کام ہے کہ اس نے جو قانون سازی کرنی ہے, جو ہائی کورٹ نے جو عدالتی اصلاحات کرنی ہے, یہ مقننہ نے اعلیٰ عدلیہ سے مل کر اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور ایسا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اس کے بتاتا چلوں اسی سوال کے جواب میں, کہ جو ہمارے یہاں نظام انصاف ہے, جو دیوانی نظام انصاف ہے, جو فوجداری نظام انصاف ہے, اور جو ہمارا فیملی جسٹس سسٹم ہے. فیملی جسٹس سسٹم میں تو ہمارے ہاں سائلین کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے کہ اگر ایک فیمیل آتی ہے اس سے کچھ نہ کچھ خرچہ مل جاتا ہے بچے کا, یا کوئی نہ کچھ کو رائٹ مل جاتا ہے. آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ بھی آپ کا چلیں کسی حد تک قابل قبول ہے کہ اس میں ملزمان کو اس حد تک ریلیف ضرور مل جاتا ہے کہ اگر وہ پروسیکیوشن نہیں کر پاتی ثابت تو وہ بری ہو جاتا ہے. جو آپ کا سول جسٹس سسٹم ہے, دیوانی نظام انصاف ہے, راج صاحب آپ کا دیوانی نظام انصاف جو ہے وہ تباہی کے دانے پر نہیں کھڑا, بلکہ وہ تباہی کے وہ تمام حدیں کراس کر چکا ہے. کہ یہاں پر آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹس پڑھیں تو وہ جب آپ بریف فیکٹس آپ شروع سے پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کئی مقدمات جو ہیں وہ 1930 سے چل رہے ہیں, کوئی 1940 سے, کوئی 1960 سے 70 سے, اور فیصلے ابھی جا کے 2020 میں 22 میں 23 میں جا کے فیصلہ جات ان کے ہو رہے ہیں. اور وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونے کے بعد اس بندے کو اس کا حق مل جائے. تو اس نظام میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے جو سب سے بڑا کام ہے وہ کورٹ آف لا اور کورٹ آف پروسیجر کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے کورٹ آف جسٹس میں. اب صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے انتہائی قلیل وقت میں بہت اچھی رہنمائی فرمائی. ہمارا جو بار اور بینچ کے درمیان آپ نے بات کی کہ کس طریقے سے امپرومنٹس لائی جا سکتی ہیں, اسٹرائکس کے حوالے سے ہم نے بات کی. میں آپ کا ایک دفعہ پھر انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا, اور میں اپنی ویور سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اور اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے سسٹم میں تبدیلی لانی ہوگی اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے. ان حالات میں رہ کے تو اس طرح کے جو حالات پاکستان میں ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی, ہم پر امید ہیں. اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.